تو فرمایا اس جماعت کے لیے فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہوئے جنت کی اور ان کے لیے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ تم کامران کامیاب ہو گئے، کہ جنت میں جو تم چاہو گے، جس چیز کا تم ارادہ کرو گے یا جو چیز تم مانگو گے، تو قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے ہر چیز میسر کر دے گا، تمہیں اللہ ہر چیز عطا کرے گا۔ فرمایا ان کو بشارتیں دیتے ہوئے فرشتوں کی جماعت تتنزل علیہم الملائکہ اترتی ہے۔ فرمایا وہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اس جماعت کو نہ دنیا کی زندگی میں، اس جماعت کو نہ آخرت کی زندگی میں نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی یار تلاش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس جماعت کے اگر ولی ہیں تو اللہ فرما رہے ہم خود ہیں، اس جماعت کے اگر دوست ہیں تو ہم ہیں۔ کون سی جماعت؟ وہ جماعت جو اللہ پر عقیدہ رکھ کر، رسول اللہ پر عقیدہ انہوں نے، قرآن پر ایسا عقیدہ انہوں نے مضبوط کر لیا کہ استقاموا، ڈٹ گئے۔ اے اللہ کتنے ڈٹ گئے؟ فرمایا برابر کائنات کے امام سے، ان کی تبلیغ سے ایک جماعت ایسی حضور علیہ السلام کے دور میں تیار ہوئی کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، فرمایا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ حضور کے مشن پر، حضور کے پیغام پر، حضور کی تبلیغ پر، حضور کے قرآن پر اتنے ڈٹ گئے، اتنے ڈٹ گئے، اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں سے قرآن مجید یوں نازل کر کے فرمایا، اے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ حضور کے جماعت والے اتنے ڈٹ گئے ہیں کہ گھروں سے نکالے جاتے ہیں، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی مضبوط ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، قتلوا فی سبیل اللہ، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو اولاد سے جدا کیا جاتا ہے، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو بیویوں سے جدا کیا جاتا ہے، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، بدر میں آتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، حنین میں آتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں، خوش ہیں، اتنے ڈٹے ہوئے کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں کہ تمہارے مزے ہیں، تم سکون میں ہو، تم آرام میں ہو۔ دنیا والے سوال کرتے ہیں، یارو یہ تو کٹ رہے ہیں، یارو یہ تو بوٹیاں بوٹیاں ہو رہے ہیں، یہ تو جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ تو ہتکنیاں پہن رہے ہیں، یہ تو بیڑیاں پہن رہے ہیں، یہ تو ذبح ہو رہے ہیں، یہ تو گرم تیلوں میں جا رہے ہیں، یہ کیسے مزے کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پہلے ہی قرآن مجید میں فرمایا تھا، برابر ایک وہ قصہ بھی فرمایا قرآن مجید میں موجود ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، فرمایا ایسے واقعات بہت سارے ہیں کہ انہوں نے دیکھا انگلیاں کٹی جا رہی ہیں، حسن یوسف کو دیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا، سیب کی جگہ پر انگلیاں کٹ گئی، کٹی جا رہی ہیں، پھر بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ارے حضرت حسن کا، حضرت یوسف کا اتنا حسن ہے کہ پتہ نہیں چلا، تو اس اللہ کا کتنا حسن ہوگا کہ اس کے راستے میں جا رہے ہیں،
پتہ نہیں چل رہا۔ صرف ایسے ہی بات نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب شہید ہوتے ہیں فرمایا یستبشرون بالذین لم یلحقوا، یہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ خوش ہوتے ہیں فرحین، پھر فرمایا یستبشرون بنعمت اللہ، بار بار فرمایا خوش ہوتے ہیں، یہ فرحت پکڑتے ہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے۔ اے اللہ ہم خوش ہوتے ہیں ان پر جو کٹے نہیں، اے اللہ ہم ان پر خوش ہوتے ہیں جو اب تک شہید نہیں ہوئے لیکن ہم شہید ہو کر آئے ہیں تو وہ اسی راستے پر ہیں، یہ بھی آئیں گے تو کامیاب ہو کر آئیں گے، یہ بھی آئیں گے تو کامران ہو کر آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ڈٹ گئے وہ مضبوط بن گئے، اگرچہ کٹ گئے پھر بھی اللہ کے راستے میں مضبوط ہیں تو وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ اگرچہ دنیا دیکھتی ہے کٹتے جا رہے ہیں، اگرچہ دنیا دیکھتی ہے کہ ذبح ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے یہ فرحت والے ہیں، یہ سکون والے ہیں، یہ آرام والے ہیں۔ اسی وجہ سے تو صدیق اکبر نے جب یہ قرآن سنا، حضرت امیر معاویہ نے جب یہ قرآن سنا تو ایسے ڈٹ گئے کہ دنیا نے مثال دینا شروع کر دی۔ کون صدیق؟ وہ صدیق کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد، حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت صدیق اکبر یوں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے دنیا والو تم اگر نہ بھی چلو لیکن صدیق میں اتنی استقامت آ گئی ہے کہ صدیق اکیلا سوار ہو کر بھی حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے لڑے گا، صدیق اکیلا سوار ہو کر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ لگانے والوں کا پیچھا کرے گا، ان سے قتال کرے گا۔ جب وہ مستقیم ہو گئے، جب وہ ڈٹ گئے تو اللہ کی مدد بھی ایسے آئی کہ صدیق اکبر نے 12 قبیلوں کو مار کر منوایا کہ ختم نبوت حضور علیہ السلام پر ختم ہو چکی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو میرے بھائیوں جو ڈٹ گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ کون صدیق؟ وہ صدیق اکبر اتنے ڈٹ گئے ہیں کہ غار میں کالا ڈھستا ہے، صدیق اپنا پاؤں دور نہیں کرتا، حضور پر پتھراؤ ہوتا ہے، صدیق ڈھال بن جاتا ہے، اتنا ڈٹ جاتا ہے کہ زندگی کو خطرہ ہے پھر بھی صدیق پاؤں نہیں ہٹاتا۔ وہ صدیق اتنی عظمتوں والا جس کے بارے میں حضرت علی یوں بیان کرتے ہیں، اے لوگو ہم صحابہ کرام کے اندر اگر سب سے زیادہ بہادر دیکھنا ہو تو صدیق اکبر ہے، کیونکہ جس وقت رسول اللہ پر پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت اگر حضور کا ساتھ دیا ہے تو صدیق نے دیا ہے۔ کون صدیق؟ میرے بھائیوں مسلمانوں کی کتاب سے نہیں، مسلمانوں کی گواہی سے نہیں، مسلمانوں کے کاتبوں سے نہیں، مسلمانوں کے مصنفوں سے نہیں، بلکہ شیعہ کتاب سے، دشمن کی گواہی سے، شیعوں کے مصنفین سے، شیعوں کے کلموں سے وضاحت کے ساتھ آج میں یہ بات ثابت کرنے لگا ہوں کہ ان کی کتاب نہج البلاغہ جلد نمبر 2 میں وضاحت کے ساتھ ان کے مصنفین یہ لکھ چکے ہیں کہ حضرت علی نے اگر خلافت بلا فصل پر دلائل دیے ہیں تو صدیق اکبر کے لیے دیے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے فرمایا وَإِنَّا لَنَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا۔ اے لوگو یاد رکھو آج حضرت علی کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ اے علی تیرا کیا عقیدہ ہے؟ علی فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے، میرے عقیدے پر دلائل ہیں۔ علی کیا عقیدہ ہے؟
فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہیں تو صدیق اکبر ہیں۔ اے علی کیا دلائل ہیں؟ دلائل دیتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہو لصاحب الغار، اگر حضور کا غار کا ساتھی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ اے علی کیا دلیل ہے؟ فرمایا دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر اللہ نے ثانی اثنین کہا ہے تو صدیق اکبر کو کہا ہے۔ تیسری دلیل دیتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّهُ، کہ حضرت علی فرماتے ہیں ہم صدیق اکبر کی زندگی کو جانتے ہیں، صدیق کا دن جانتے ہیں، صدیق کی رات جانتے ہیں، صدیق اکبر کی قربانی جانتے ہیں، صدیق اکبر کا جہاد جانتے ہیں، صدیق اکبر کی ہجرت جانتے ہیں۔ فرمایا ہماری زندگی میں حضرت علی فرماتے ہیں عباس کی موجودگی میں، حسن کی موجودگی میں، حسین کی موجودگی میں، حضور نے اہل بیت کی موجودگی میں، حضور نے اپنی اولاد کی موجودگی میں، حضور نے حسنین کی موجودگی میں، ہاشم کی موجودگی میں، قریش کی موجودگی میں، تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ، اگر اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کا حکم کیا ہے تو صدیق اکبر کو کیا ہے۔ فرمایا وہ بڑے مقام والا ہے، بڑے شان والا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ ڈٹ گئے، وہ مضبوط ہو گئے، اتنا عالی مقام پا گئے۔ کون؟ معاویہ۔ وہ معاویہ جس کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن مجید کے کاتب بنے۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ جو حضور علیہ السلام کا سالہ ہے۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ جب یوں قرآن نازل ہوتا ہے تو حضور بلاتے ہیں اے معاویہ قرآن کی آیت، اس آیت کے بعد اس آیت سے پہلے لکھنی ہے۔ آج اگر اس معاویہ پر اعتراض کیا جائے تو میرے بھائیوں پھر قرآن پر کون سا اعتبار ہوگا؟ کیونکہ جب معاویہ ہی مجروح ہو جائے تو قرآن پر کون سا اعتبار ہے؟ کون معاویہ؟ وہ معاویہ ہے، کام کی باتیں ہیں یہ بھلانے کی نہیں۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ ہے جس نے اپنے دور میں 50 معرکیں لڑی ہیں، 50 دشمنوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے جنگیں لڑی ہیں۔ یاد رکھو کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے شکست کھائی ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ گویا کہ وہ ہیں کہ جس کی نوشت تقدیر میں ہمیشہ فتح لکھی ہوئی ہے، جس کی نوشت تقدیر کی اصطلاح میں ناکامی قریب ہی نہیں۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ جس نے بحری فوج تیار کی، وہ معاویہ جس نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن پیغام بھیجا تھا اے امیر المومنین آج حضور علیہ السلام کے پروانوں پر دشمن سمندری راستے سے آتا ہے، ان سے لڑ کر واپس بھاگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے لیکن خشکی والی ہے، سمندر والی نہیں ہے۔ آپ ہمیں اشارہ کیجئے، آج ہی ہم تیاریاں شروع کرتے ہیں، سمندری فوج تیار کرتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے آپ کو اجازت ہے۔ حضرت امیر معاویہ فوج تیار کرتے ہیں۔ 10 مہینوں کے اندر 600 بحری جہاز، 10 مہینوں کے اندر سمندروں میں اگر اب نظر آتا ہے تو حضور کا پرچم نظر آتا ہے۔ وہ معاویہ جس نے بحری فوج تیار کی۔ میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام ڈٹ گئے، اگرچہ کٹ گئے۔ وہ صحابہ کرام حضور کے مشن پر مضبوط ہو گئے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں۔ آج ہم انہی صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ مت کہو کہ حالات اجازت نہیں دیتے، کیونکہ یہ باتیں کرنے والے وہ تھے وَقَالُوا لَا
تنفروا فی النار وقالوا لا تنفروا فی الحر، وہ منافق تھے جنہوں نے کہا تھا کہ گرمی میں جنگ تبوک پر نہیں چلنا، حالات اجازت نہیں دیتے، گرمی ہے۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھو کل نار جہنم اشد حرا، اگر حالات زیادہ سخت ہیں تو اللہ کی جہنم کے ہیں، حالات سے گھبرانا نہیں، ہمیشہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے عقیدے پر مضبوط بن جانا ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ ہم ان کے تابعدار ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا اے لوگو یہ میرے نبی کے جماعتی وہ ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، جنگ احد سے واپس ہوئے، حضور کے جانثار واپس ہو رہے ہیں، جسموں کے اندر تیر لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، زخمی ہیں، عالم یہ ہے کہ ایک ادھر سے سہارا ایک ادھر سے سہارا، لیکن حضور کا اشارہ ہوتا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں اے حضور اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، اس حالت میں بھی دشمن سے لڑنا ہمارا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں ان کو بدر میں آنا پڑا، آ گئے، لیکن حضور کا مشن نہیں چھوڑا، حنین میں آنا پڑا، آ گئے، لیکن حضور کا مشن نہیں چھوڑا، ان کو جان دینی پڑی، دے دی، حضور کا مشن نہیں چھوڑا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز کو جانا پڑا، چلے گئے، لیکن حضور کا مشن نہیں چھوڑا۔ مولانا اعظم طارق کو بم کے دھماکے میں آنا پڑا، آ گئے، گولیاں کھانی پڑی، کھا لی، فاروقی بم دھماکے میں شہید ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کا مشن صحابہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بابا سے سیکھا یہ ہے کہ تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، کیونکہ ہم نے قائد اول سے سبق یہ سیکھا ہے، فنا فی اللہ کی تعمیر بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔